قبیلے والے دیکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر روشنی ہے، نور ہے. آپس میں باتیں کرتے ہیں. جب کنویں پہ پانی بھرنے واسطے آئے تو عورتیں باتیں کرتی ہیں، لگتا ہے ان کے دادا نے یا ان کی والدہ نے اتنا معاوضہ دے دیا کہ دائی حلیمہ ساری رات چراغا کرتی رہتی ہے، چراغے کو بند نہیں کرتی. اس کا تیل بھی مہنگا ہوتا تھا کہ بند نہیں کرتی. اور ایک سمجھ نہیں آتی، دائی حلیمہ کے گھر پہ چند دن ہو گئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سفید تبازوں والے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. کیا چیز ہے وہ؟ مخلوق کون سی ہے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے. جب دائی حلیمہ سے کنویں پہ ملاقات ہوئی تو دائی حلیمہ سے پوچھا کہ دائی حلیمہ کیا ان کے دادا نے یا ان کی والدہ نے اتنا معاوضہ دیا کہ ساری رات چراغا آپ رکھتی ہیں، چراغے کو بند نہیں کرتی؟ دائی حلیمہ فرماتی ہے خدا کی قسم جب سے میرے گھر پہ میرا بیٹا محمد آیا ہے اس دن سے میں نے تیل لینا ہی چھوڑ دیا، چراغے کو ہی توڑ دیا، چراغے کو ہی توڑ دیا. لیکن کیا وہ نور تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیرے میں جہاں پر بھی لے کے جاتے وہاں نور برستا، اللہ کی رحمت برستی. یہاں تک کہ پھر جب پوچھا کہ دائی حلیمہ تیرے گھر پہ سفید لباسوں والی کیا چیز ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے فرشتوں جاؤ جا کے میرے محبوب کی آمد دائی حلیمہ کے گھر پر ہوئی ہے، درود پاک بھی پیش کرو، سلام بھی عرض کرو، دیدار بھی کرو. اللہ فرما رہے نا اے ایمان والو کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی آج سب پہ درود پاک بھیجتے ہیں کہ اے ایمان والو کہ تم بھی درود پاک بھیجا کرو. ایمان والوں کو کہا مسجد نبی میں، مدینہ کی شریف کی گلیوں میں، مدینہ شریف پر فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں ڈیلی. اور جس کی واری آج آ گئی اس کی پورے تا قیامت تک واری دوبارہ نہیں آئے گی، اس کی دوبارہ واری نہیں آئے گی. لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. بھائی کرام یہ موضوع ہونے لگا، اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا گیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا. دائی حلیمہ کی بیٹی شیما جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے کھیلتی صحیح پالتی صحیح، بھائی بھی تھا، دودھ بولا بھائی بھی تھا. اور ایک دفعہ سورج نکل آیا، دائی حلیمہ شیما سے کہنے لگے کہ اے شیما آج سورج عروج پہ آ گیا ہے، کیا تو ابھی تک بکریاں چرانے واسطے نہیں گئی؟ کہا کہ اماں میں نہیں جاؤں گی. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اماں میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجو. کہا کہ تیرا بھائی چھوٹا ہے، بھائی کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی؟ اماں میں جاؤں گی تو بھائی کے ساتھ جاؤں گی ورنہ میں بھی نہیں جاؤں گی. کہا کہ آج کیوں اتنی ضد کر رہی ہے؟ کہا کہ اماں جب میں اپنے بھائی کو لے کے جاتی ہوں تو کئی واقعہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، کئی معجزات ہوتے ہیں. پوچھا کہ مجھے تو بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اماں ایک دفعہ میں اپنے بھائی کو گود میں لے کے جا رہی تھی، ایک راہی گزر رہا تھا جس نے میرے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا، اس نے دعائیں دی، اس نے کہا کہ عام بچہ نہیں ہے، وقت کا نیک ہے. مجھے بہت اچھا لگا، کبھی ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا. اور اماں دوسرا واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جہاں جہاں میں چلتی ایک بادل میرے سر پہ چلتا تھا، جہاں میں رک جاؤں تو بادل بھی رک جاتا تھا، دھوپ کی تپش نہیں آنے دیتا تھا. اور اماں میں جس جگہ بکریاں چرانے جاتی میں وہاں جا کر اپنے بھائی کو لے کر بیٹھ جاتی، اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتی اور بھائی کے ساتھ کھیلتی. لیکن جو میری بکریاں دور چڑھنے نہ جاتی وہ ارد گرد چڑھتی رہتی اور چڑھ کر وہیں پر آ کر بیٹھ جاتی جو میرے بھائی کے چہرے کی طرف تکتی رہتی تھی. اللہ اکبر. آج سے سب کا سینہ مبارک وہاں پر چاک کیا گیا، فرشتے آئے، سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، جو زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا اور نور بھر دیا گیا. اور جب نور بھر دیا گیا شیما نے دیکھا کہ میرے بھائی کے سینے کو چاک کر دیا ہے، کسی نے قتل کر دیا ہے. اپنی والدہ پہ بھاگی ہو گئی، عرض کرنے لگی کہ والدہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. دائی حلیمہ ننگے پاؤں وہاں پر بھاگتی ہوئی اور آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب سے ایسا ہوا مجھے سکون آ رہا ہے. لیکن اللہ نے نور بھر دیا تھا کہ شیطان کی جگہ ختم کر دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ توفیق عطا فرمائے. یہ چیک پوسٹ کراس ہو رہی ہے، انشاءاللہ اللہ خیر سے آگے کرے اور انشاءاللہ ہم وہاں پر مسجد عبداللہ ابن عباس پہنچیں گے. جیسے ہوگا وہاں پر آگاہ بھی کریں گے، بتائیں گے صحیح انشاءاللہ.
اور سب حاجی کرام سے دوسری گزارش ہے کہ اپنے موبائل اپنے پرس اپنے ساتھ رکھیں گے. بے شک ایرام آپ کا گاڑی میں پڑا رہے گا، رش کے اندر بھی اپنی چیز کی حفاظت کریں گے، نکل بھی سکتی ہے، گر بھی سکتی ہے، کیونکہ ہمارا ہاتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے کسی کے آگے، دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے، لینے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ 10 گنا زیادہ دے گا. اگر کسی سے مانگیں گے تو ساری عمر مانگتے رہیں گے. یہاں ہم اللہ سے مانگنے آئے ہیں، دنیا سے نہیں مانگنے ہنستے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. انشاءاللہ آگے جیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ابھی سفر کافی بہت زیادہ ہے اور جس کا کرایہ بقایا جاتا ہے کرایہ دے بھی دیں لے بھی دیں.